بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ 18۔ فتاوی میں علماء کے مختلف الاراء ہونے کی مذمت میں فرمایا، جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ بینہ دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے، پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی رائیوں کو صحیح قرار دیتا ہے، حالانکہ ان کا اللہ ایک، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمدن اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا، یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کا احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضامند رہے، یا یہ کہ اللہ نے تو دین کو مکمل اتارا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے، اور یہ کہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، نہ اس کے عجائبات مٹنے والے اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ ظلمت جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ خطبہ 19۔ امیر المومنین کوفہ پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اشعث بن قیس نے آپ کے کلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ بات تو آپ کی حق میں نہیں بلکہ آپ کے خلاف پڑتی ہے، تو حضرت نے اسے نگاہ غضب سے دیکھا اور فرمایا، تجھے کیا معلوم کہ کون سی چیز میرے حق میں ہے اور کون سی چیز میرے خلاف جاتی ہے؟ تجھ پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت کرنے والوں کی، تو جولا کا بیٹا، تو سخن باف اور تانے بانے درست کرنے والے کا فرزند ہے اور کافر کی گود میں پلنے والا منافق ہے۔ تو ایک دفعہ کافروں کے ہاتھ میں اور ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اسیر ہوا، لیکن تجھ کو تیرا مال اور حسب اس آر سے نہ بچا سکا، اور جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلوا دے اور اس کی طرف موت کی دعوت اور ہلاکت کا بلاوا دے، وہ اسی قابل ہے کہ قریبی اس سے نفرت کریں اور دور والے بھی اس پر بھروسہ نہ کریں۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کفر کے زمانے میں اور ایک دفعہ اسلام کے زمانے میں اسیر کیا گیا تھا۔ حضرت کا یہ ارشاد کہ جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلوا دے، تو اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اشعث کو خالد بن ولید کے مقابلے میں شمامہ میں پیش آیا تھا، کہ جہاں اس نے اپنی قوم کو فریب دیا تھا اور ان سے چال چلی تھی، یہاں تک کہ خالد نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس واقعے کے بعد اس کی قوم والوں نے اس کا لقب عرف النار رکھ دیا، اور یہ ان کے محاورہ میں غدار کے لیے بولا جاتا ہے۔ خطبہ 20۔ جن چیزوں کو تمہارے مرنے والوں نے دیکھا ہے، اگر تم بھی انہیں دیکھ لیتے تو گھبرا جاتے اور حق کی بات سنتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن جو انہوں نے دیکھا ہے وہ ابھی تم سے پوشیدہ ہے اور قریب ہے کہ وہ پردہ اٹھا دیا جائے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ہر چیز دکھائی جا چکی ہے، اگر سننا چاہتے ہو تو ہر چیز سنائی بھی جا چکی ہے، اور اگر ہدایت کی طلب ہے تو ہدایت بھی کی جا چکی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ عبرتیں تمہیں بلند آواز سے پکار چکی ہیں اور دھمکانے والی چیزوں سے تمہیں دھمکایا جا چکا ہے۔ آسمانی فرشتوں کے بعد بشر ہی ہوتے ہیں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اسی طرح
میری زبان سے جو ہدایت ہو رہی ہے در حقیقت اللہ کا پیغام ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے۔